الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاة التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديك محبوبة إليك وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال والرحم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب الفضل الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حمد وثنا तारीफ उसी अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की ज़ाते आबरकात के लिए जो खालिक कायनात है और वाले की शख्सियत की अल्लाह जल्ला वाला की हम्द व सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफी मुहम्मद रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे मत के सहारे रब के महबूब जनाब कय्यूम मालिक व कादिर फख्र अर्ब अजम माली मौनो मकाम सियाहला मकान सय्यदा अंसुना नय्यरे ताबा शहनशीने महबूबिना शाहकुबान शहनशाह हसीना कदीमाए दुराम सरकीले ज़मरा जमाला जलवाए सुब्ह अज़हर नूरे ज़ाते लम्यतर मासे अक़ीने आलम मौलद आदम व बनी आदम नय्यरे मदहा आज़ादे महबूबा शाहिदे ज़ातवा साहिबे अलम यशरा मासूमे आमना अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों इरादतों और मोहब्बतों का खैरात अज़ीम पेश करने के बाद आली मर्तबत मुहतशम अस्सलाम अलैकुम तमाम दोस्तों बुजुर्गों इस्लामी भाइयों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बार-बार ये दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला मेरी जुबान पर ऐसे कलमात जारी कर दे जो मेरे लिए भी और आपके लिए भी नफ़े का सबब हो, जिससे हमारे आदम
قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ ہر بندہ ہر مومن جب نماز پڑھتا ہے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، رب کو یاد کرنے کے لیے اس کے گھر میں تشریف لاتا ہے، لیکن نماز جو اصل میں سکون اور جو اطمینان ملتا ہے اور اس قدر کو ملتا ہے کہ جس کے اندر رب کا خوف نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ جو میں سمجھانا پڑھ رہا ہوں اس میں رب کا قرآن کیا پڑھا رہا ہے، ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، فرمایا میں نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اے نماز پڑھنے والوں میں نے سیدھا راستہ دکھا دیا، آپ آئے ہو میری یاد میں میرے ذکر میں۔ جب بندہ مومن کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو جب بندہ سیدھا راستہ مانگتا ہے اس ذات سے، اس کے حضور کھڑے ہو کر اس کے گھر میں آ کے، تو پھر آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، بندہ کہتا ہے مولا مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ اس مہینہ کے اندر خاص طور پہ اولیاء اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس لیے میں نے قرآن کے دامن سے آپ کو جو انعامات رب نے ہمیں عطا کیے، جو دین ہمیں رب نے سکھایا وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ بندہ مومن نماز میں کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو کسے مدد کرتے ہیں؟ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کسی سے مدد مانگے نہیں۔ ہاں ہم جانتے ہیں رب نے اعلان فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے نا؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تو اسی کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور یہ مقام پر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مولا کن لوگوں کا راستہ؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، مولا مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ ان لوگوں کا کہ جس سے ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اس لیے کہ رب نے ہمیں دین کا راستہ نماز کے اندر سکھا دیا۔ لوگ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں یہی آنا گویا نستعین، بس ہی اللہ نے فرما دیا کہ گویا ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو انعام کا لوگ زبان ماننے کی کیا ضرورت؟ لیکن رب نے قرآن میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مولا مجھے انعام یا لوگوں کا راستہ دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ گمراہوں کا اور جس سے ہم گمراہ ہو جائیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انعام یافتہ لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سنیں قرآن کے دامن میں کوئی جگہ موجود ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اولئک وہ لوگ انعم اللہ علیہم، انعام والے ہیں، من النبیین وہ انبیاء کرام ہیں، والصدیقین وہ سچے لوگ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، والشہداء والصالحین نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ رب نے کہا ان کو بھی اپنا رفیق بنا لو، ان کو بھی اپنا رفیق بنا لو، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ میں نے ہر چیز کا ذکر قرآن نے بنا دیا، لیکن آج ہم اس دین سے غافل ہیں، ہمارے اندر قرآن
دامن ہم نے پکڑنا چھوڑ دیا، قرآن کی محبت کو چھوڑ دیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا خیال دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ یار اس رب نے ہمیں تو دین کا راستہ سکھایا، اگر ہم خوف خدا کر کے اس دین پر چلیں، اس رب کے احکامات پر چلیں، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ جناب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پیارے آقا، میں نے آسمان پر چارپائی پر ایک فرشتہ دیکھا جو چارپائی پر حسب معمول ہے، اور اس کے گرد اس کی فرما برداری کے لیے، اس فرشتے کے دھوکے کے لیے 70,000 فرشتے کھڑے ہیں اور اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کے احکامات پر چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کے ہر سانس سے 1,000 فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھو رب نے اس فرشتے کو مقام کیا کیا تھا کہ 70,000 فرشتے اس کی فرما برداری کے لیے ہیں، اس کی نوکری کر رہے ہیں، اور ہر سانس سے رب کلام ایک اور فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ جناب سیدنا مقدس فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا، اے پیارے آقا، اب اتنا رب نے اس فرشتے کو مقام نہ کرایا، 70,000 فرشتے اس کی فرما برداری کے لیے ہیں، اور ہر سانس سے 10,000 فرشتہ رب تعالیٰ اس کے سانس سے پیدا کرتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ آسمان پر چارپائی پر عذاب میں مبتلا ہے، وہ آپ میں ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور میں نے جب اس فرشتے سے ملاقات کی تو وہ بہت پریشان ہے، اور اس نے کہا، اے جبرائیل، کیا میری سفارش کرو گے؟ میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا تکلیف ہے تمہیں، کس لیے تو پریشان ہے، کیوں میرا عذاب ایسے ہو چکا ہے؟ رب نے تمہیں ایسا بنا بنایا تھا۔ لیکن اس فرشتے نے کہا، اے جبرائیل، جب معراج کی رات کو پیارے آقا علیہ السلام معراج کی رات جب آسمان پر تشریف لائے تھے، میں ان کی عزت و احترام کے لیے، میں ان کے ادب کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں نے حضور علیہ السلام کا احترام نہیں کیا، تو اس لیے رب نے مجھے اس مقام پر عطا فرمایا جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہو۔ کیا مقام تھا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی عزت نہ کی، ان کی عزت و احترام کے لیے کھڑا نہ ہوا، ہر فرشتہ پیارے آقا علیہ السلام کی عزت نہ کر سکا، اس کے اندر وہ خوشی، وہ عزت، وہ طاقت ختم ہو گئی تھی۔ لیکن رب نے مقام کو بہت بڑا کام بنایا تھا، لیکن اب عذاب میں مصاب ہو گیا ہے۔ لیکن اب رب تعالیٰ سے جب جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس کی سفارش کی، اس کے لیے دعا کی، اے اللہ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ اس وقت ہوگا اس فرشتے سے کہو کہ یہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام پر درود شریف پڑھے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس فرشتے نے حضور علیہ السلام پر جب درود شریف پڑھا تو رب تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ دیکھو کیا مقام اللہ فرمایا اس رب نے۔ آج ہم بھی انسان ہو کر، مسلمان ہو کر اس محبوب کا کلمہ پڑھا، آج اس محبوب کے امتی ہونے چاہتے، ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ محبت ہمارے دل سے ختم ہو گئی ہے، ہمارے دل کے اندر پردوں کے احکامات داخل ہو چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ کیا ہے دلوں کے اندر وہ سکون، وہ اطمینان ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور فرمایا کہ اس دن کثرت سے تم درود شریف پڑھا کرو۔ اگر کوئی بندہ مومن جمعہ المبارک کے دن کثرت سے درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں، اور جمعہ المبارک کے دن رب تعالیٰ 6 لاکھ گنہگاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے، چاہے ان کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو مسلمان بھائی ایمان والے جمعہ المبارک کے دن اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو ان کو رب نے ایک ایسا مقام عطا فرماتا ہے، ایسا زندگی کے اندر ہمیں فکر آخرت عطا فرماتا ہے کہ ان کو رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ 6 لاکھ گنہگار
جمعۃ المبارک کے دن رب تعالیٰ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے جب دن کا عذاب نازل ہوتا ہے. اس لیے جمعۃ المبارک کے دن فرشتے کثرت سے زمین پر دور آتے ہیں. جو مسلمان جو پیارے آقا علیہ السلام کے امتی حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھتے ہیں تو ان کے اعمال نامے لکھتے ہیں, ان پر خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب بندہ روزانہ 1000 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ, اپنا گھر, اپنی منزل, اپنی آخرت جنت میں دیکھے گا, اپنا گھر کو جنت میں پائے گا. اس کے بعد پھر اس کو اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا, اپنا پہلے گھر دیکھے گا جنت میں, پھر وہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا, اللہ کو پیارا ہو جائے گا. کیا وجہ ہے کہ اس نے روزانہ 1000 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھا؟ تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن کے دامن میں موجود ہے. فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ تعالی اور ملائکہ اور اس کے ملائکہ, اس کے فرشتے یصلون سلام کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں علی نبی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے مومنو, صلو علیہ وسلم تسلیما, تم بھی حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھو. یہ رب کا فرمان ہے, وہ ذات بقا ہے جس نے اپنے آقا کے ذکر کو بند کر دیا. کائنات کے ذرے ذرے کے اندر قیامت تک حضور کا ذکر, حضور کا دین جو ہمیں دیا وہ تو جاری رہے گا. ہم اگر درود شریف پڑھیں تو حضور کی ذات وہ بقا ہے, اس کا ذکر اللہ اس کے رسول کے پیش ہو رہا ہے, اللہ اس کے فرشتے حضور پر جو درود پڑھتے ہیں اگر ہم پڑھیں تو ٹھیک ہے, ورنہ قیامت تک اس پیارے آقا کا ذکر تو بند ہو چکا ہے, لیکن ہماری ذکر, ہماری آخرت کے حوالے سے ایک ایسی محبت ختم ہو جائے گی. حضور علیہ السلام سے جو درود شریف نہیں پڑھتے لیکن ان کی نماز کے اندر وہ محبت سیدھی آتی ہے, رب کا خاص رحمتیں اس پر ختم ہو جاتی ہیں. کیوں کہ اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم نہیں کیا. جو قرآن رب نے ہمیں عطا فرمایا رحمت للعالمین, تو کیا آقا حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی, جب ان کی محبت ختم ہو جائے گی تو پھر ہماری دنیا اور آخرت کی بھی صحیح رہے گی. اور اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. رب تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم, رب تعالیٰ نے فرمایا آمنت باللہ, ہمیں مسلمان بھائیوں کو یہ راستہ دکھایا. آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر, ملائکہ بھی, اور اس کے ملائکہ پر اور اس کے فرشتوں پر, یصلون ملائکہ بھی و کتبہ, اور اس کی کتابوں پر. کون سی کتابیں ہیں؟ تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, وہاں فرمایا کہ تم پیارے آقا پر درود سلام کرو. یہاں فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ للہ تعالی. فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے فرشتوں پر, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر, والقدر خیرہ و شرہ, ہر اچھی اور بری تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں. للہ تعالی والبعث بعد الموت, اور موت کے بعد اٹھائے جانے والوں پر تم ایمان لاؤ. رب نے ہمیں دین کا راستہ یہ قرآن کے دامن میں فرما دیا. اب اگر ہم اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہوگی. حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہوگا, کبھی ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. سامعین محترم, اس لیے اگر رب کائنات نے ہمیں یہ جو عزت بخشی, یہ جو مرتبہ بخشا, یہ جو مقام عطا فرمایا, یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. کائنات کا ذرا ذرا ختم ہو جائے گا, لیکن حضور علیہ السلام کا جو دین ہمیں ملا, جو حضور کا مشن
ہمیں ملا وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن کے اندر موجود ہیں اور صحابہ کرام نے محفل سجائی ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام اتنے میں تشریف لائے ہیں۔ فرمایا اے صحابہ ہمارے راستہ کو کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بھیگا آپ کو عطا کر کے آپ مل گئے اس نظام اس نعمت پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نظام اس نعمت پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرب سے کوئی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی تفسیر یہ ہے من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا ہے فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ تو صحابہ نے عرض کیا لسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، لسنا نذکر اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ کہ آپ نے ہمیں جو ہدایت دین دی اور ہمارے اوپر احسان کیا، ہم اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر کیا آقا علیہ السلام نے پوچھا اے صحابہ کیسے بیچ سکتے ہو، اس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے بات جس کا عرض کی حضور ہم حل اڑاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ میں نے جو آپ سے رسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنا پر نہیں دی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا۔ اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز و جل کی واحد کو ملائکہ، فرمایا محبوب ذرا باہر کو نکل کے دیکھو تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، مولا اعلی ناز کر رہا ہے فرشتوں میں کہ میں نے نعمت کی تھی کیسے کو گزار نکلے، اب تک اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ سامعین محترم وہ نعمت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کی ذات تھی۔ صحابہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کا شکرانہ ادا کر رہے تھے، اس لیے آج کی اس مجلس میں کوئی بیعت نہیں، اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی لیکن آج کی بیٹھ کے کائنات کے اس محبوب کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں، ہم نے نماز جمعہ ادا کرنا ہے اور اللہ کے حضور ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ لمحے کتنے حسین گزرے ہیں۔ سامعین محترم اسی ہم جتنا شکرانہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ سامعین محترم اگر حضور علیہ السلام کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ سے کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے تو پھر ہمارے پر خاص رحمت نازل ہو جائیں گی، خاص سب کے احکامات ہم پر نازل ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور اولیاء کرام سے انعام یافتہ لوگوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، ہم جائیں گے وہاں تمہارے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔